شاید میری زندگی میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ ابھی میں جب یہاں آیا میرے اوپر کچھ گلاب کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، وہ کہتا تھا کس بات میں تیرے اوپر پھول ہے، تو نے اس چمن کا کون سا کام سنوارا ہے، تو نے تو لوگوں میں فرقے میں بانٹ کے رکھ دیا ہے، تو نے تو منبر کو لطیفوں کی نظر کر دیا ہے۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، میں ان پھولوں کے لائق نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو اس بات کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ پاکستان کلمے کی بنیاد پر یہ دوسری ریاست کو قائم ہوئے 77 سال بیت گئے۔ قربانی دینے والوں نے اپنا حق ادا کیا۔ دشمن کو یہ گوارا نہیں تھا، وہ آہستہ آہستہ میٹھے زہر کی طرح ہمیں تقسیم کرتا چلا گیا۔ ہم سیاست میں تقسیم ہوئے، ہم مذہب میں تقسیم ہوئے، ہم برادری میں تقسیم ہوئے، اور یہ نعمت جو اللہ رب العزت نے ہم پر فضل کیا تھا، میں دو باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھوں گا کہ یہ نعمت کیوں ہے، کس لیے اس کو نعمت کہتے ہیں، اور ہم نے کرنا کیا ہے۔ دو باتیں میں نے بھائیوں سے کرنی ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب ویلفیئر سوسائٹی کو۔ یہ سوسائٹی اور ویلفیئر یہ آپ کے ذہن میں ایک تصور ہوگا، لیکن میں ایک دین کا طالب علم ہونے کے ناطے جانتا ہوں کہ جب آمنہ کی گود میں اترنے والا چاند جس پر کوئی داغ نہیں ہے، جب وہ غار حرا کی چوٹیوں سے ایک گھبراہٹ کے ساتھ میری ماں کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، میری ماں سلام اللہ علیہا کو آ کے کہتے ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں، اپنی پریشانی کو پیش کرتے ہیں، خدیجہ مجھے اپنی جان کا غم ہو رہا ہے۔ میری ماں نے کیا کہا تھا؟ کہا آپ کو اللہ کیسے ضائع کر دے گا۔ ویلفیئر سوسائٹی سن لے، آپ ویلفیئر کا کام نہیں کر رہے، آپ دین کا کام وہ کر رہے ہیں جو آمنہ کے لال نے کیا ہے۔ احادیث بھری پڑی ہے، میری ماں کہتی ہے ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، کہا میرے سر کے تاج تمہیں اللہ کیسے ضائع کرے گا، تم تو غرباء کا ساتھ دینے والے ہو، تم تو درد مندوں کا سہارا ہو، تم تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو، تم تو بیواؤں کا بوجھ اٹھانے والے ہو، اللہ تمہیں کیسے ضائع کر دے گا۔ یہ میرے نبی کی وہ زندگی ہے جس کا آغاز میرے نبی نے نبوت کے لیے ایک گراؤنڈ بنایا تھا میرے نبی کی زندگی کی۔ 77 سال کے بیت جانے پر ابھی میں جب شاید میری زندگی میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، ابھی میں جب یہاں آیا میرے اوپر کچھ گلاب کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، وہ کہتا تھا کس بات میں تیرے اوپر پھول ہے، تو نے اس چمن کا کون سا کام سنوارا ہے، تو نے تو لوگوں میں فرقے میں بانٹ کے رکھ دیا ہے، تو نے تو منبر کو لطیفوں کی نظر کر دیا ہے۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، میں ان پھولوں کے لائق نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو اس بات کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا وہ ادنا سا غلام طالب علم ہوں جو مجھے اللہ نے نعمت دی ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، میں اس جناب ویلفیئر سوسائٹی کے نوجوانوں، تمہارے جناح نے جو کہا تھا تم وہ کر رہے ہو۔ جب یہ ملک وجود میں آیا تھا، آپ نظریہ پاکستان کو سن لیں، میں ان بہروپیوں کی بھی چھوٹی سی بات کروں گا۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان بریلویت، وہابیت، دیوبندیت، شیعت نہیں ہے،
نظریہ پاکستان برادریزم نہیں ہے، نظریہ پاکستان غربت اور امارت نہیں ہے، نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ ہے، جہاں کندھے سے کندھا ملانا ہے، بھائی کو بھلے بھائی گلے لگانا ہے، درد مندوں کو کام آنا ہے، یہ نظریہ پاکستان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، محمد علی جناح سے پوچھا، جس جناح نے رحمہ اللہ نے ہمیں یہ ٹکڑا اپنی انتھک محنتوں سے آزاد کر کے دیا، ہم پر اتمام حجت کر دیا، ہم اللہ کے سامنے اب کوئی جواب نہیں دے سکیں گے کہ ہم نے تیرے دین پر عمل کیوں نہیں کیا۔ پوچھا گیا محمد علی جناح سے، پاکستان تو بنا دیا، بتائیں اس کا دستور کیا ہے؟ محمد علی جناح تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں ہو برستی رہیں، اور محمد علی جناح تجھے اللہ اپنی جنت کا مہمان بنا دے۔ محمد علی جناح نے کہا، اس نے کہا میں کون ہوں دستور بنانے والا؟ دستور تو آمنہ کا لال 1400 سال پہلے بنا کر قرآن اور حدیث کی شکل میں مجھے دے گیا۔ کس دستور کی ضرورت ہے؟ اسمبلی میں بیٹھ کر قانون سازی کرنا حرام ہے۔ ان بہروپیوں نے کیا کیا تھا کون نہیں جانتا، اور نہیں جانتا۔ آپ سکوت ڈھاکہ کی بات کرتے ہیں، اس میں لڑائی ہوئی، اس میں فوج نے سرنڈر کیا، اور بھائی سکوت ڈھاکہ کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ ان بہروپیوں نے اندرا گاندھی کے پاس بیٹھ کر یہ بندر بانٹ کر لی تھی۔ آئیے میں آپ کے سامنے ان حقائق کو رکھتا ہوں، جائیے تاریخ کے ورق اٹھا کے دیکھیے۔ مجیب الرحمان نے عوامی مسلم لیگ بنائی، اس کا دفتر مجھے پاکستان کے کسی ضلع میں دکھائیں، اس وقت کی تاریخ کو اٹھائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی بنائی، اس ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کا کوئی دفتر مجھے بنگال ڈھاکہ میں دکھائیں۔ فوج کو بدنام کرنے والوں، تم نے پیسوں کے عوض میرے ملک کو 2 لخت کیا، اور بہروپیوں تم نے میرے ملک کو کاٹنا شروع کیا، اور کاٹنے کے بعد اپنی آج تک زندگی بچا رہے ہو۔ میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا، یاد رکھیں مقصد کی بات کرتا ہوں۔ مجھ سے وہ سوال ہوگا جو مجھے اللہ نے استطاعت دی ہے، مجھ سے حکومت کا سوال نہیں ہوگا۔ میں آج آپ سے بات کرتا ہوں، اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے اور دے دوں گا۔ تمہیں آزاد ریاست دی ہے، مملکت دی ہے، اور تمہیں میں نے کس سے آزاد کیا؟ میں نے تمہیں شیطان سے آزاد کیا، یہ آزادی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، غلامی کس کی نکلی؟ شیطان سے آزادی ملی ہمیں۔ اس شیطان کی آزادی کو پھر وہ دشمن کو جچی نہیں، پھر ہمیں زہر کو لولی پاپ بنا کر دینا شروع کر دیا۔ پھر یہ وہ 2 قومی نظریہ جس پر پاکستان بنا تھا، گاندھی کو صاف کہا تھا محمد علی جناح نے، تم گائے کو پوجتے ہو، ہم چھری پھیرتے ہیں، تم مردوں کو جلاتے ہو، ہم دفناتے ہیں، تم کئی کروڑ خداؤں کے پوجا کرتے ہو، ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تمہاری اور ہماری کوئی بات شادی نہیں ہے۔ کیا ہمیں پتا ہے؟ آج مجھے شرم آتی ہے، آج مجھے اپنے اوپر گلاب پھینکوانے سے کیوں شرم آتی ہے؟ آج میرے گھر میں ہندو نے اپنا کلچر جو ہے مسلط کر دیا، آج ہندو نے میرے آزاد ملک پر اپنا کلچر مسلط کر دیا۔ ہم نے اس سے نکلنا ہے، ہم نے اس سے نکلنا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات، میرے اللہ کا وعدہ ہے، تم اگر میرے دین کو اگر نہیں سہارا دو گے، میں تمہیں مٹا دوں گا، نئی قوم کو لے آؤں گا جو میرے دین کو بلند کریں گے اور اپنی جان اور مال کے ساتھ اس کا دفاع کریں گے۔ میرا آپ سے سوال ہے، مجھے بتائیں، جس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ اس پاکستان کا ملک ہے، جس کلمے کا یہ فلیگ گرین اور وائٹ اور اوپر چاند اور ستارہ ہے، اس کلمے کے اندر مجھے بتائیں کیا مہندی کی رسم ہے؟ مجھے بتائیں کیا بارات شادی کی ہے؟ مجھے بتائیں کیا جہیز بیٹی کا ہے؟
مجھے بتائیں، میں ان رسموں کی بات کرتا ہوں، بعض رسوم ہیں جو قبائل کی ہیں، جو اسلام سے نہ بھی ملتی ہو تو ان کے کرنا جائز ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج دین پر عمل کرنے سے مجھے شرم آتی ہے، آج کلمہ لا الہ الا اللہ پر وہ جو دستور بنا ہے جس کو مدینے والے نے بنایا اس پر عمل کرنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ مجھے بتائیں، مجھے اسلام کے اندر کیا سود کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہے؟ نہیں تو میرے ملک میں کیوں ہے؟ مجھے بتائیں، بے پردگی اسلام میں اندر عورت کی ہے؟ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں پاکستان میں کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، میں نے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے، میں اس خوشی کے موقع پر جو اللہ نے ہمیں ایک یاد دہانی کے طور پر دن دیا ہے جس کو ہم یاد کرتے ہیں، میں نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مصطفیٰ مدنی کی سنت کو زندہ کیا، میرے رسول کی، آئیے میں اپنے نبی کی اجازت مبارکہ دکھاتا ہوں تاکہ میرے ویلفیئر کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے اندر حوصلہ آئے۔ سنے ذرا حدیث مسند احمد کے اندر، ابو داؤد کے اندر رسول اللہ بیٹھتے ہیں، ایک سائل آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ حاجت ہے، مجھے کچھ مال چاہیے۔ نبی علیہ السلام اپنی نظر کو جھکائے ہوئے ہیں، وہ پھر سوال کرتا ہے، پھر نظر جھکائے ہوئے ہیں، وہ اس نے سمجھا میری بات سنی نہیں گئی، وہ پھر سوال کرتا ہے، پھر آمنہ کا چاند ذرا اپنے چہرے کو تھوڑا سا اٹھاتا ہے اور اپنے پروانے پہ نظر ڈالتا ہے۔ اس کی مجبوری کو سن کے پہلے سوچ رہا ہے میرا نبی سائل میرے پاس آیا ہے، اللہ کا رسول ہوں، اس کو دینے کے لیے میرے پاس مال نہیں ہے۔ پھر میرا نبی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آنے والے سائل جا فلاں بن فلاں کے پاس چلا جا، میرے نام سے قرض لے جا، اپنی ضرورت پوری کر، اس کو بتا دینا کہ جا کے رسول اللہ سے یہ کرتے ہیں۔ تم اس نبی کی امت ہو۔ ویلفیئر کے نوجوانوں، میرا نبی دین کے لیے مانگے عزت ہے، اپنی ذات کے لیے مانگنے کا ہمیں نہیں سکھایا گیا، ہمیں دوسروں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ 69 امتوں کے بعد 70ویں نمبر پر آنے والی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں 70ویں نمبر پر ہے؟ اس کو کیوں سب سے افضل بنا دیا؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ویلفیئر کے جوانوں، رب کہتا ہے میں نے 69 کو نیچے کر کے تمہیں بلند کر دیا، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ لائٹیں لگانا اور یہ لوگوں کے کام آنا اور یہ ویلفیئر کوئی ویلفیئر سوسائٹی کسی غیر مسلم کی نہیں، یہ میرے نبی پاک کی سنت ہے۔ وہ شخص چلا گیا، حدیث مکمل کرتا ہوں، میرے نوجوانوں کے حوصلے بڑھ جائے اور ساتھ دینے والوں کے اندر بھی ایک روح جو ہے وہ تازہ ہو جائے کہ یہ کام کرنا کس لیے ہے۔ یہ یاد رکھیں میری بات، رسول اللہ جب اس شخص کو وہاں سے اٹھا دیا، کہا جا فلاں سے میرے نام پہ قرض لے جا، تو اپنی ضرورت پوری کر، اس کو کہنا میں محمد تجھے ریورس کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر فاروق جو دائیں جانب تشریف فرما ہے، اللہ اکبر، کون عمر فاروق؟ جس گلی سے گزرے شیطان چھوڑ جائے۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ مکلف تو نہیں، مجبور ہو کے قرض لے کے سائل کو دے رہے ہیں۔ اور ذرا سارے سنو، یہ معاون بھی سنے، یہ میرے ویلفیئر کے جوان بھی سنے، تمہارے اور میرے نبی نے کیا کہا؟ کہا عمر سن میں محمد کی بات، عمر مجھے 1 مہینے کا مسجد نبوی کا اعتکاف ملے، مجھے 1 مہینے کا مسجد نبوی کا اعتکاف ملے، اس سے بہتر ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ 1 گھڑی اپنے کسی بھائی کے کام آئے۔ برکتیں سمیٹنے والے جوانوں، اپنے کردار کو نکھار کے سامنے رکھو، اسلام عمل کا نام ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف جاتا ہوں، لمبی باتوں میں کچھ فائدہ نہیں۔ آج میں نے بھی سوچنا ہے، میں نے آج سوچنا ہے، اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بولا، میں رب الرحمن کی قسم کھاتا ہوں، تمہارے
پھولوں کی پتیوں نے میرے دل پہ نشان لگائے ہیں. میرے نبی کا دین اس وقت کمزور ہے اور میں دین کو پھیلانے والے پر پھول پھینک کے جائیں مجھے بہت شرم آئی. اور میرے بھائیوں آؤ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, یہ مجھے کچھ میری بہنیں اور مائیں بھی نظر آ رہی ہیں, آؤ مل کر. جناح نے ہمیں سبز ہلالی پر کس لیے لے کے دیا؟ کہا کہ جو آمنہ کے درے یتیم نے قانون بنایا اس پر عمل کریں گے. میرے جوانوں نے آپ کی تکلیفوں کی سہولت کا بندوبست کر دیا. میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں. یہ بھائی نے کہا ہم بیٹیوں کی شادیوں پہ ان سے تعاون کریں گے. میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں یہ بھائی میرے آپ کے ہر کام میں کندھا دیں گے. ہو سکے گا جتنا ہو سکے گا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, نہیں تو دعاؤں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. یہ میرے نبی کی سنت ہے. میں اس اسٹیج کے ذمہ داران سے اور اپنے ان کرسیوں پہ بیٹھے شرکاء سے اور اپنی بیٹھی بہنوں اور ماؤں سے ایک درخواست کرتا ہوں, اس گاؤں کو مثالی بنا دو, اس پر اللہ کی رحمتیں برسے, دروازے کھول دو رحمت کے لیے. یاد رکھیں میرے نبی وہ بھی ایک بیٹی کے بعد تھے. فجر کے بعد اکثر معمول تھا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر جایا کرتے تھے. ایک دن میرے نبی گئے ہیں, جا کے ایک قدم بیٹی کے گھر کی دہلیز کے اندر رکھا اور پھر واپس کر لیا. اب میری بات پہ توجہ دینا, میں آپ کا وقت نہیں ضائع کر رہا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, اللہ نے آپ پر فضل کیا, آپ کے جوانوں کو حیا دی, ایمان دیا اور جذبہ محمد رسول اللہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ذمہ بھی کچھ کام ہے. میں یہ عرض کرنے لگا ہوں, بنت رسول خاتون جنت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھاگی ہیں پیچھے. ابا جان کیا یاد آیا, کیوں واپس پلٹے؟ کہا میری بیٹی تیرے گھر کے صحن میں میری جب نظر پڑی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا. کہنے لگی ابا جان دروازہ کھلا رہا, حسن و حسین کہیں کھیلنے کے لیے نکلے, کوئی کتے کا پلہ آ گیا ہوگا, میں نے تو نہیں رکھا. کہا بیٹی سن, اور اپنے گھروں کے دروازے کھولو, رب کی رحمت برستی ہے, دروازے ہم نے بند کیے ہیں. کیا کہا؟ میں آخری بات سنا رہا ہوں, میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. اس خوشی کے موقع پر آؤ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے تمہیں جناب ویلفیئر سوسائٹی جیسے نوجوان دے دیے, تمہاری غیرتوں کی حفاظت کریں گے, تمہارے مال کی حفاظت کریں گے, تمہارے حیا کی حفاظت کریں گے. لیکن تم نے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دین کو اپنے گھر میں داخل کرنا ہے. کیا کہا رسول اللہ نے؟ کہا فاطمہ سن, تو میری بیٹی ہے, یہ اپنی جگہ. جس گھر میں کتا ہو, اگلی بات سننا ذرا نوجوانوں اور میری ماؤں بہنوں, آپ سب نے گھر جا کے گھروں کے بند دروازے کھولو, رحمت نہیں آ رہی. یہ مولویوں کے تویز و دموں سے رحمت نہیں آئے گی. کہا میرے نبی نے جس گھر میں کتا ہو رحمت داخل نہیں ہوتی, جس گھر میں جاندار چیز کی تصویر ہو اس گھر میں رحمت داخل نہیں ہوتی. اور سن فاطمہ, جس گھر میں رحمت داخل نہیں ہوتی, جس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اس میں محمد بھی نہیں آتا. گھر بیٹی کا ہے, فاطمہ سلام اللہ کا ہے. کتا لایا نہیں گیا, کتا چلتا ہوا آ گیا ہے. گھر کے اندر نبوت نے قدم نہیں رکھا. ہمارے گھروں میں کہیں کسی بڑے کی تصویر لگی ہے, کہیں میرے نوجوان نے ڈرائنگ روم میں کسی ہیرو کی, فلم انڈسٹری کے ہیرو, چلے چھوڑ دے کرکٹ صحیح یا بھلے کسی مولوی کی صحیح. اللہ کی قسم میرے نبی کی یہ بات اس طرح جیسے اب دن ہونے میں شک نہیں, میرے نبی کی بات میں شک نہیں. ہر گھر اپنے گھر کو دیکھے, میرے گھر کا دروازہ رحمت کے لیے بند نہیں ہے. کوئی تصویر تو نہیں لٹک رہی, کوئی کتا تو نہیں رکھا گھر میں, 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, گھر میں قرآن کی صدا بلند ہوتی ہے. یہ اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے, یہ ہمیں وطن اس لیے ملا ہے. اور اگلا کام کیا کرنا ہے؟ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, میرے نبی نے
اپنی اس بیٹی کا جب نکاح کیا، اللہ اکبر، کہتے ہیں جی پھر دنیا میں ہوئی نا مولوی صاحب، ہم نبی کے پروانے ہیں انشاءاللہ، ہم تفریق کو چھوڑ دیں۔ میں سب کو دعوت دیتا ہوں، یہ فرقہ واریت کی تفریق کو چھوڑ دیں۔ خدا کے لیے ہم ایک اللہ کو سب مانتے ہیں اور سب ہم ایک نبی کو اپنا رسول مانتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر کوئی فرق نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں مل کر زندگی بسر کرنی ہے۔ کافر ہمیں تقسیم کر کر کے مار رہا ہے، ہمیں تقسیم نہیں ہونا، ہمیں کلمے کی بنیاد پر جمع ہونا ہے انشاءاللہ۔ میرے بیٹے کبھی آپ کو، میں ذمہ داری سے آج آپ کے اس 32 چک میں اعلان کرتا ہوں، میرے بیٹے آپ کو فرقہ واریت کی کبھی دعوت نہیں دیں گے، آپ کو کبھی اتحاد و اتفاق کی فضا کو خراب کرنے میں مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں ذمہ دار ہوں اس بات، ہم اپنے بیٹوں پہ بھروسہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے گھروں سے رسومات ہندوانہ کو نکال دیا۔ ہندو کی جہیز ہندو کی مذہبی رسم ہے، مہندی ہندو کی مذہبی رسم ہے، مکلاوا ہندو کی مذہبی رسم ہے۔ یہ بات کی آپ رسمیں چھوڑتے ہیں، میرا اور اس کے مذہب کا فرق ہے۔ وہ کروڑوں خداؤں کو ماننے والا، میں ایک رب رحمان کو ماننے والا۔ وہ کروڑوں پتھروں اور مورتیوں کے سامنے جھکنے والا، میں ایک رب کے سامنے جھکنے والا۔ میں محمد رسول اللہ کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے تن من کٹوانے والا۔ مجھ میں غیرت ہونی چاہیے کہ میں ہندو کی کسی رسم کو اپنے گھر میں نہیں آنے دے گا۔ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ یہ کام نہیں کرنے والا۔ میرے بیٹے تو کام اپنا کر رہے ہیں، آپ نے بھی اپنا کام کرنا ہے۔ میری بیٹی آج اس بات کو سمجھے، بس میں آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی کو کہا، عمر فاروق کو کہا، ذرا علی سے پوچھو میں اس سے فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا اس کو قبول ہے؟ جب یہ دونوں صاحب، یہ ہمارے سر کے تاج جب پہنچے علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس، کہنے لگے نبی علیہ السلام آپ کو اپنا داماد بنانا چاہتے ہیں۔ خوشی کی انتہا نہ تھی علی المرتضیٰ کی، کہنے لگے اس سے بڑی خوشخبری میرے لیے کیا ہے؟ آ کر رسول اللہ کو بتایا، کہا تیار ہو، اس کو بولا تیاری کرے، میں فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بلا لیا گیا علی کو، جائیں یہ کتب حدیث اٹھائیں، یہ کام لڑکے والوں کو کرنا پڑا ہے، لڑکی والیاں مجبور ہیں۔ بیٹیوں گھروں میں ان کے سر میں سفید آ رہے، جہیز جو ہے اس لعنت نے میری بیٹی کو تنگ کر دیا۔ کس کو؟ جہیز نے، ہندو کا جہیز، اس کا نام ہندو دھرم کے اندر دام دہیج ہے۔ کیا نام ہے؟ دام دہیج۔ تم نے جانے دے کے ملک الگ کیا، اس نے تیرے گھر میں ہندو مت کو داخل کیا۔ جہیز کے بغیر بیٹیوں کے نکاح نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ کہا علی کو بلا لائے۔ علی تیاری کر، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا تیاری کرو، آپ میری کفالت کر دیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا کچھ تو ہوگا، کہا کچھ نہیں، کہا کچھ، کہا میرے پاس زرہ ہے ایک لڑنے کے لیے۔ سنیں حدیث، سر منبر چوک پہ کہہ رہا ہوں، اس حدیث میں کوئی فرق ہو ذمہ دار ہوں، لیکن آج آپ پر اتمام حجت کر کے جا رہا ہوں۔ اور بیٹوں والو، بیٹیاں ایسے لاؤ جیسے علی المرتضیٰ نبی کی بیٹی کو لائی۔ یہ جرم چھوڑ دو، یہ جرم چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ علی المرتضیٰ نے زرہ پیش کر دی، کہا اس کو، صدیق اکبر کو کہا فروخت کر دو رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عثمان کہنے لگے لاؤ مجھے دے دو۔ 3 بک بھر کے درہم و دینار کے ابوبکر کی جھولی میں ڈال کے زرہ لے لی، پھر زرہ نکاح میں علی المرتضیٰ کو گفٹ کر دی۔ جب وہ درہم و دینار ابوبکر کی جھولی میں آئے، کیا کہا رسول اللہ نے؟ مزے کی باتیں بہت سن لی آپ نے، مجھ سے اپنے نبی کا دین سن لے اور مجھے معاف کر دینا۔ میں آج حوصلے سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے، قسم رب العالمین کی ایک قولی جہیز میں نہیں لی۔ جب پہلا بیٹا میرے پاس تھا، میں ہزاروں میں میرا کاروبار تھا، اب 4 بیاہ چکا ہوں،
اللہ کی قسم مہینے میں لاکھوں اللہ مجھے دے رہا ہے، لاکھوں مجھے دے رہا ہے۔ میں نے محمد عربی کی سنت کو سینے سے لگا، کہا ابو بکر ان لے جاؤ درہم و دینار کو، اس میں علی کے گھر کا سامان لے آؤ۔ کون سا سامان؟ جو ماں بیٹی کے 10 سال کے ہوتے ہی شروع کر دیتی ہے، اور رکھ لو امرے تھی دے کام ماؤن گے، چنگیاں دریاں نے رکھ لو کاکی نو دینیاں نے۔ اور مسلمانوں، اور یہ کون سی بریلویت وہابیت دیوبندیت ہے مجھے بتاؤ؟ یہ تمہارے من ہیں اپنے، کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا، کوئی فرقہ اجازت نہیں دیتا، اور میں فرقہ واریت کو لعنت سمجھتا ہوں۔ ہم سب اللہ کے غلام ہیں اور محمد رسول اللہ کے غلام، اللہ کے بندے اور محمد رسول اللہ کے غلام۔ ہمیں محبت سے جینا ہے، کوئی فرق نہیں ہم سے، ہم سب بھائی ہیں۔ یہ کام بھی کرنے والے، یہ کام بھی کرنے والے، یہ بیٹے کریں گے، بیٹیوں والے مجبور ہیں، یہ بیٹے کریں گے، بیٹیوں والے مجبور ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں نے جو آپ کے سامنے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو یہ کچھ کہہ سکوں، میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں یا اللہ، شاید میں اپنی بات نہیں پہنچا سکا، لیکن دلوں پہ اتار کرنا تو تیری رحمت ہے۔ ہمیں اپنے دین کا علم عطا فرما دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر پر پھر میں جناب ویلفیئر سوسائٹی کے ان نوجوانوں کو اور اپنے معزز مہمانوں کو اور شرکاء کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے اور نظریہ پاکستان کے لیے جمع ہوئے۔ بھائیو، یہ آخری سبق ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم سب کا یہ ایمان ہے، اور نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے، اور نظریہ پاکستان حدیث اور قرآن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔